اللہ الرحمن الرحیم۔ القدیم، یہ تصریح ہے اس بات کی جو معلوم ہو گئی التزاماً، اس لیے کہ واجب نہیں ہوتا مگر قدیم، یعنی کوئی ابتدا نہیں ہے اس کے وجود کی، اس لیے کہ اگر وہ حادث ہو مسبوق بالعدم ہو تو اس کا وجود اسے غیر سے بدیہی طور پر۔ القدیم ھذا تصریح، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی تصریح ہے جو پہلے التزاماً معلوم ہو چکی ہے۔ پہلے یہ کہا صانع عالم اللہ تعالیٰ ہیں، اور جب یہ کہا کہ صانع عالم اللہ تعالیٰ ہیں تو التزاماً یہ معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب ہیں اور واجب صرف قدیم ہوتا ہے، تو ماقبل میں التزاماً معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں۔ ھذا تصریح، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ یہ قدیم ہے، یہ اس بات کی تصریح ہے جو پہلے التزاماً معلوم ہو چکی۔ پہلے یہ کہا کہ صانع عالم اللہ تعالیٰ ہیں تو التزاماً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب ہیں اور واجب صرف قدیم ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا۔ لا ابتداء لوجود ہی، قدیم کا معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو بلکہ حادث ہو مسبوق بالعدم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود غیر کا محتاج ہوگا، اور جو غیر کا محتاج ہو وہ قدیم نہیں ہوتا، وہ ممکن ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حادث ہوں مسبوق بالعدم ہوں تو اللہ تعالیٰ کا وجود غیر کا محتاج ہوگا، اور جو غیر کا محتاج ہو وہ قدیم نہیں ہوتا، وہ ممکن ہوتا ہے۔ حتیٰ وقع فی کلامہم، یہاں تک کہ واقع ہوا بعض کے کلام میں کہ واجب اور قدیم مترادف ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے بوجہ یقینی ہونے دونوں مفہوموں کے تغایر کے، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلام تساوی بحسب صدق میں ہے، اس لیے کہ بعض اس بات پر ہیں کہ قدیم عام ہے واجب سے بوجہ اس کے صادق آنے واجب کی صفات پر، بخلاف واجب کے اس لیے کہ وہ صادق نہیں آتا ان صفات پر، اور کوئی استحالہ نہیں ہے صفات قدیمہ کے تعدد پر، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے۔ اور بعض متأخرین کی کلام میں جیسا کہ امام حمید الدین الزریر اور وہ کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، ان کی کلام میں تصریح بات کی کہ واجب الوجود لذاتہ ہی وہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ حتیٰ وقع ایک فائدہ بیان کیا کہ واجب اور قدیم میں اتنا تلازم واضح ہے کہ ان کو دھوکہ ہوا ہے کہ واجب اور قدیم مترادف ہیں، حالانکہ ان میں کوئی ترادف نہیں ہے، کیونکہ ترادف کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو مفہوم ایک ہو، جبکہ واجب اور قدیم کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ قدیم کا مفہوم ہے جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور واجب کا مفہوم ہے کہ جس کا وجود ضروری ہو۔ حتیٰ وقع ایک فائدہ بیان کیا کہ قدیم اور واجب میں تلازم اتنا واضح ہے کہ بعض کو دھوکہ لگ گیا، انہوں نے کہا کہ واجب اور قدیم میں ترادف ہے، حالانکہ ان میں کوئی ترادف نہیں ہے، اس لیے کہ ترادف کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہو، واجب اور قدیم کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ قدیم کہتے ہیں جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو، جبکہ واجب کہتے ہیں کہ جس کا وجود ضروری ہو۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ، اس بات پہ اختلاف ہے کہ واجب اور قدیم کے مصداق کے لحاظ سے ان میں تساوی ہے یا نہیں ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ ان میں تساوی نہیں ہے بلکہ عموم خصوص مطلق ہے۔ قدیم عام ہے، واجب خاص ہے، ہر واجب قدیم ہوگا لیکن ہر قدیم واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو قدیم ہے وہ واجب پر بھی صادق ہے، واجب کی صفات پر بھی صادق ہے، بخلاف واجب کے کہ وہ صرف واجب کی ذات پر صادق ہے، واجب کی صفات پر صادق نہیں ہے۔ تو اس بات میں اختلاف ہے کہ قدیم اور واجب میں مصداق کے لحاظ سے تساوی ہے یا نہیں ہے، تو بعض کہتے ہیں مصداق کے لحاظ سے تساوی ہے، بعض کہتے ہیں مصداق کے لحاظ سے تساوی نہیں ہے بلکہ ان میں عموم خصوص مطلق ہے، قدیم عام ہے اور واجب اخص ہے، ہر واجب قدیم ہوگا لیکن ہر قدیم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ قدیم واجب پر بھی صادق ہے اور واجب کی صفات پر بھی صادق ہے، لیکن واجب صرف واجب کی ذات پر صادق ہے، واجب کی صفات پر صادق نہیں ہے۔ ولا استحالۃ، ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اگر قدیم کا اطلاق صفات واجب پر ہو تو صفات تو متعدد ہیں،
تو لازم آئے گا تعدد قدما، اور تعدد قدما بھی تو توحید کے منافی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر قدیم عام ہو اور واجب کی صفات پر بھی صادق ہو تو صفات تو متعدد ہیں، تو لازم آئے گا صفات قدما، اور صفات قدما توحید کے منافی ہے۔ تو جواب دیا کہ تعدد قدما یہ توحید کے منافی نہیں ہے، تعدد صفات قدیمہ کوئی محال نہیں ہے، توحید کے منافی ہے ذوات قدیمہ کا تعدد، نہ کہ صفات قدیمہ کا تعدد۔ جواب دیا کہ تعدد قدما توحید کے منافی نہیں ہے، یعنی صفات قدیمہ کا تعدد محال نہیں ہے، محال تعدد ذوات قدیمہ ہے، توحید کے منافی ذوات قدیمہ کا تعدد ہے۔ وفی کلام بعض المتاخرین، دوسرا قول یہ ہے کہ واجب اور قدیم میں مصداق کے لحاظ سے بھی تساوی ہے، ہر قدیم واجب ہے، ہر واجب قدیم ہے۔ یہ رائے ہے امام حمید الدین الزریر اور ان کے متبعین کی۔ تو انہوں نے تصریح کی ہے کہ واجب الوجود وہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، تو ہر واجب قدیم ہے، ہر قدیم واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واجب اور قدیم میں مصداق کے لحاظ سے بھی مساوات ہے، اور یہ قول ہے بعض متاخرین کا، جیسے امام حمید الدین الزریر اور ان کے متبعین۔ تو انہوں نے تصریح کی ہے کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، تو ہر واجب قدیم ہے، ہر قدیم واجب ہے۔ واستدلوا، اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ ہر وہ جو قدیم ہو پس وہ واجب ہے لذاتی ہی، بئی طور کہ اگر وہ واجب لذاتی ہی نہ ہو تو وہ جائز العدم ہوگا فی نفسہ ہی، پس محتاج ہوگا اپنے وجود میں ایک مخصص کی طرف، پس وہ حادث ہوگا، اس لیے کہ ہم مراد نہیں لیتے حادث سے مگر وہ کہ جس کا وجود متعلق ہو دوسری شے کی ایجاد کے ساتھ۔ واستدلوا، اس دوسرے قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ہر قدیم واجب اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہر قدیم واجب نہ ہو تو پھر وہ جائز فی نفس ہی جائز العدم ہوگا، پس اپنے وجود میں وہ مخصص اور مرجح کا محتاج ہوگا، اور جو اپنے وجود میں مرجح کا محتاج ہو وہ حادث ہوتا ہے، کیونکہ حادث کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا وجود دوسری شے کی ایجاد کی وجہ سے ہو۔ اور یہ خرابی لازم آئی کہ آپ نے نہیں مانا کہ ہر قدیم واجب ہوتا ہے، لہذا ثابت ہوا ہر قدیم واجب ہوتا ہے، ہر واجب قدیم ہوتا ہے۔ واستدلوا سے قول ثانی کے قائلین کی دلیل ہے کہ ہر قدیم واجب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہر قدیم واجب نہ ہو تو پھر وہ فی نفسی جائز العدم ہوگا، لہذا اپنے وجود میں مخصص اور مرجح کا محتاج ہوگا، اور جو اپنے وجود میں مرجح کا محتاج ہو وہ حادث ہوتا ہے، کیونکہ حادث کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا وجود دوسری شے کی ایجاد کی وجہ سے ہو۔ اور یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ آپ نے نہیں مانا کہ ہر قدیم واجب ہوتا ہے، ثابت ہوا ہر قدیم واجب ہوتا ہے، اور ہر واجب قدیم ہوتا ہے، یہ ماقبل سے واضح ہو چکا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ قدیم اور واجب میں مصداق کے لحاظ سے مساوات ہے، ہر قدیم واجب ہوتا ہے، ہر واجب قدیم ہوتا ہے۔